مدینة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل المدینة على حین غفلة من اہلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه فقال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين۔ سورہ قصص آیات 15 سے 17۔ ودخل المدینۃ، اور داخل ہوئے شہر میں، اعلی حین غفلۃ من اہلہا، جب شہر والے بے خبری میں تھے۔ مدینہ سے یہاں مراد اصل شہر ہے جو شرفاء اور اعیان کا مرکز اور حکومت کا مستقر تھا۔ بنی اسرائیل کی حیثیت غلاموں کی سی تھی، خدمت گاروں کی تھی، اس لیے ان کی بستی اصل شہر سے الگ بسائی گئی۔ وہ صرف مزدوروں اور خدمت گاروں کی طرح کام کے اوقات میں شہر میں جایا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مروت، حمیت، غیرت اور صالح جوانی ودیت ہوئی اللہ کی طرف سے، تو آپ کا یہ خاصہ تھا کہ مختلف حالات میں لوگوں کا جائزہ لیتے، خاص طور پر مظلوموں کی داد رسی کرتے۔ تو ایک دن آپ ایسے وقت میں شہر کو نکلے جس وقت میں زیادہ تر لوگ آرام کرتے ہیں۔ فوجد فیہا رجلین، پس آپ نے دو شخصوں کو وہاں پایا، یقتتلان، وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ ھذا من شیعتہ، ایک ان میں سے آپ کے گروہ کا تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ وھذا من عدوہ، اور دوسرا اس کے دشمن کے گروہ میں سے تھا، یعنی قبطیوں میں سے تھا۔ فاستغاثہ الذی، پس مدد کی درخواست کی اس شخص نے، من شیعتہ، جو آپ کے گروہ میں سے تھا، علی الذی، اس شخص کے خلاف، من عدوہ، جو اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو آپ جب شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک قبطی اور ایک اسرائیلی دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ تو اسرائیلی شخص نے جب آپ کو دیکھا تو آپ سے مدد کی درخواست کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو مظلوم دیکھ کر ان کی حمایت کے لیے آگے بڑھے۔ فَوَكَزَهُ، پس آپ نے اسے گھونسا مارا۔ فَقَضَى عَلَيْهِ، اور اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا اور ایک مکے سے ہی وہ شخص ڈھیر ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قطعی ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہ تھا، تو جب بالکل بے ارادہ یہ حادثہ پیش آ گیا تو آپ نے فوراً اپنی غلطی پر پشیمانی کا اظہار کیا۔ قال، اور فرمایا، ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ انہ، اور بلا شبہ وہ شیطان، عدو، دشمن ہے، مضل، بھٹکانے والا، مبین، واضح طور پر، کہ بے شک شیطان ایک کھلا اور گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ قال، آپ نے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ آپ نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ فاغفر لی، پس تو مجھے بخش دے۔ اب کیونکہ یہ معاملہ بالکل بے ارادی طور پر تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ فغفر لہ، بس اللہ نے بھی انہیں بخش دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی فوراً معاف فرما دیا۔ انہ، بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ، هو الغفور، وہ بہت درگزر کرنے والا، رحیم اور مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھرپور جوانی کے ساتھ اپنی حکمت اور معرفت سے بھی نوازا تھا، یہ اسی کا کرشمہ تھا کہ آپ نے فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کیا، اور اپنے دشمن کے معاملے میں بھی اپنی ایک غیر ارادی غلطی کو بھی اپنا ایک جرم سمجھا
اور اپنے رب سے فوراً معافی مانگی۔ قال، حضرت موسیٰ نے مزید یہ فرمایا، ربی، اے میرے رب، بما انعمت علیہ، چونکہ تو نے مجھ پر فضل فرمایا ہے، فلن اکون، پس میں ہرگز نہیں ہوں گا، ظہیرا للمجرمین، مجرموں کا مددگار۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بخشش عطا ہوئی تو شکرانے کے طور پر آپ نے بھی عزم کر لیا کہ میں آئندہ کسی مجرم کا ساتھ نہیں دوں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کہیں اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو فوراً اسے تسلیم کرے، اس پر معافی مانگے اور آئندہ اسے نہ دہرانے کا عزم کرے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب پر بھی اپنا فضل و کرم کیے رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين۔ سورہ قصص آیات 18 اور 19۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ شہر میں آپ نے ایک قبطی اور اسرائیلی کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ اسرائیلی نے آپ کو مدد کے لیے بلایا، آپ نے اسے مظلوم جانتے ہوئے مدد کرنا چاہی، قبطی کو مکہ مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، پس دوسرے دن جب اس نے صبح کی وہ شہر میں داخل ہوئے، خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، ڈرے ہوئے بھی تھے اور ٹوہ لگاتے ہوئے۔ تو دوسرے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے اور ٹوہ لیتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ شہر میں داخل ہوتے ہوئے احتیاط تو وہ پہلے بھی کرتے تھے، لیکن اب اس واقعے کے سبب سے اور بھی اندیشے بڑھ گئے تھے، نہیں معلوم کہ رد عمل میں کیا ہو، اس لیے جائزہ لینے کے لیے آپ داخل ہوئے۔ فَإِذَا الَّذِي، پس وہ جس نے استنصرہ، مدد مانگی تھی حضرت موسیٰ سے، بالامس، کل، یستصرخہ، پھر مدد کے لیے آپ کو پکار رہا تھا۔ تو جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے پھر دیکھا کہ وہی اسرائیلی جس نے کل بھی آپ کو مدد کے لیے پکارا تھا، آج وہ کسی اور شخص کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، اور اس نے جب آپ کو دیکھا تو پھر آپ کو مدد کے لیے آواز دی۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو دیکھا، قال له موسیٰ، تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انک، بلا شبہ تم، لغوی مبین، البتہ واضح طور پر شریر آدمی ہو، کہ کل آئے تو بھی دیکھا وہ جھگڑ رہا ہے اور انہی کی وجہ سے قتل بھی ہوا، آج پھر یہ شخص جھگڑ رہا ہے، تو آپ نے اس اسرائیلی کو ڈانٹ دیا۔ فلما، پس جب، ان اراد، حضرت موسیٰ نے ارادہ فرمایا، ان یبطشا، کہ پکڑیں، بالذی، اس شخص کو، ہوا عدو لہما، جو ان دونوں کا دشمن تھا، کیونکہ اب یہ دونوں جھگڑ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ قبطی کو پکڑ کر سائڈ پہ کر دیا جائے۔ تو جیسے ہی آپ آگے بڑھے، آپ نے ڈانٹ تو اسرائیلی کو پہلے ہی دیا تھا، وہ ڈرا، قال، کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اترید، کیا تم چاہتے ہو، ان تقتلنی، کہ تم مجھے قتل کر دو، کما قتلت نفسا بالامس، جس طرح کہ تم نے کل ایک جان کو قتل کر دیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پکڑنا تو قبطی کو چاہ رہے تھے، آپ نے جھڑکا اسرائیلی کو تھا، اس وجہ سے اسے گمان ہوا کہ آج ایسا نہ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کو مکہ رسید کر دیں۔ تو وہ گھبراہٹ میں چلا اٹھا کہ تم نے ایک شخص کو کل قتل کر دیا،
اسی طرح آج معلوم ہوتا ہے کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ ساتھ ہی آپ کو یہ طعنہ بھی دیا، ان تریدو، نہیں تم چاہتے، الا مگر، ان تکونا، کہ تم ہو جاؤ، جبارن فی الارض، زمین میں ایک جابر شخص، وما تریدو، اور تم نہیں چاہتے، ان تکونا، کہ تم ہو جاؤ، من المصلحین، اصلاح کرنے والوں میں سے۔ جبار سے مراد مطلق العنان اور بے قابو ہونے کے ہیں، کہ آپ اپنا کردار ایک مصلح کے طور پر نہیں نبھانا چاہتے، بلکہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ایک مطلق العنان، بے قابو سے با اختیار آدمی بن جائیں، اور جو آپ کے جی میں آئے وہ آپ کر گزریں۔ تو اسرائیلی کی اس حماقت کی وجہ سے گزشتہ دن قبطی کے قتل والا راز سب کے سامنے افشاں ہو گیا۔ ہر کسی کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ کل قبطی کو قتل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ تو یہاں سے سفلی لوگوں کے کردار کی وضاحت بھی ہوتی ہے کہ جب تک آپ ان کی حمایت کرتے رہیں، یہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر ان کی اصلاح کی کوشش کریں، ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو پھر وہ آپ کے دشمن ہیں۔ ایسا ہی کچھ رویہ اسرائیلی نے اپنایا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔